اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد اما وعلہ۔ پارہ نمبر 8 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا کہ قوم خدا ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے، تو تم ماپ اور تول پوری کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو، اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو۔ اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے، اور ہر رستے پر مت بیٹھا کرو کہ جو شخص خدا پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ خدا سے روکتے ہو اور اس میں کجی ڈھونڈتے ہو۔ اور اس وقت کو یاد کرو جب تم تھوڑے سے تھے تو خدا نے تم کو جماعت کثیر کر دیا، اور دیکھ لو کہ خرابی کرنے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور اگر تم میں سے ایک جماعت میری رسالت پر ایمان لے آئی ہے اور ایک جماعت ایمان نہیں لائی، تو صبر کیے رہو یہاں تک کہ خدا تمہارے درمیان فیصلہ کر دے، اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو ان کی قوم میں جو لوگ سردار اور بڑے آدمی تھے وہ کہنے لگے کہ شعیب، یا تو ہم تم کو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنے شہر سے نکال دیں گے، یا تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ انہوں نے کہا، خواہ ہم تمہارے دین سے بیزار ہوں تو بھی، اگر ہم اس کے بعد کہ خدا ہمیں اس سے نجات بخش چکا ہے تمہارے مذہب میں لوٹ جائیں، تو بے شک ہم نے خدا پر جھوٹ افطرا باندھا، اور ہمیں شایان نہیں کہ ہم اس میں لوٹ جائیں۔ ہاں، خدا جو ہمارے پروردگار ہے وہ چاہے تو ہم مجبور ہیں، ہمارے پروردگار کا علم ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے، ہمارا خدا ہی پر بھروسہ ہے۔ اے پروردگار، ہم میں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور ان کی قوم میں سے سردار لوگ جو کافر تھے کہنے لگے کہ بھائیو، اگر تم نے شعیب کی پیروی کی تو بے شک تم خسارے میں پڑ گئے۔ تو ان کو بھونچال نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے شعیب کی تکذیب کی تھی ایسے برباد ہوئے تھے کہ گویا وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں ہوئے تھے، غر جنہوں نے شعیب کو جھٹلایا وہ خسارے میں پڑ گئے۔ تو شعیب ان میں سے نکل آیا اور کہا کہ بھائیو، میں نے تم کو اپنے پروردگار کے پیغام پہنچا دیے ہیں اور تمہاری خیر خواہی کی تھی، تو میں کافروں پر عذاب نازل ہونے سے رنج و غم کیوں کروں؟ اور ہم نے کسی شہر میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا مگر وہاں کے رہنے والوں کو جو ایمان نہ لائے دکھوں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا، تاکہ وہ عاجزی اور زاری کریں۔ پھر ہم نے تکلیف کو آسودگی سے بدل دیا، یہاں تک کہ مال اور اولاد میں زیادہ ہو گئے، تو کہنے لگے کہ اسی طرح کا رنج و رات ہمارے بڑوں کو بھی پہنچتا رہا ہے۔ تو ہم نے ان کو ناگہاں پکڑ لیا اور وہ اپنے حال میں بے خبر تھے۔ اگر ان بستیوں کے لوگ ایمان لے آتے اور پرہیزگار ہو جاتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکات کے دروازے کھول دیتے، مگر انہوں نے تکذیب کی، سو ان کے اعمال کی سزا میں ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ کیا بستیوں کے رہنے والے اس سے بے خوف ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب رات کو واقع ہوا اور وہ بے خبر سو رہے ہوں؟ اور کیا اہل شہر اس سے نڈر ہیں کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑھے نازل ہوا ہو اور وہ کھیل رہے ہوں؟ کیا یہ لوگ خدا کے داؤں کا ڈر نہیں رکھتے؟ سن لو کہ خدا کے داؤں سے وہی لوگ نہ ڈر ہوتے ہیں جو فساد پانے والے ہیں، جو خسارہ پانے والے ہیں۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیو دوستو، یہ زندگی نہایت ہی مختصر ترین زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ رہنے والی ہے، تو ہم بھائی اپنی 5 وقت کی نماز ادا کرنے والے بنیں اور اللہ کو یاد کرنے والے بنیں۔ یہ بہت مختصر زندگی ہے، یہ مال و متاع، یہ دنیا، یہ سارا ادھر ہی کا ادھر رہ جائے گا، اور آخرت والی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ رہنے والی ہے۔ تو ہم بھائی اپنی 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں، تلاوت قرآن مجید اور قرآن پاک کا ترجمہ پڑھیں، سیکھیں، اور اپنے بچوں کو بھی تعلیم دلوائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔